اس کے نقصانات کیا ہیں جوئے کے، یہ ایک موضوع ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ نافرمانی ہے۔ اگر ایک آدمی شیور ہے 100% کہ وہ جیت جائے گا، وہ پیسہ ہارے گا نہیں، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جوا کھیلے، کیونکہ وہ پیچھے آیا کہ 2 سوال ہوں گے، اگر وہ جیت جاتا ہے تو کہاں سے کمایا، اور اگر ہار جاتا ہے تو کہاں خرچہ کیا۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفع اور نقصان سے زیادہ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفع اور نقصان سے زیادہ واقف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندہ ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ یعنی یہ چیز جوا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز سے منع کر دیں گے جو میرے لیے جائز ہے بلکہ میرے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، تو پھر یعنی بندہ ہونے کے ناطے ہمیں اس سے رکنا ہے۔ بھئی رمضان کے مہینے کے اندر کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا یہ جائز ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو ہم رکتے ہیں، اور ہمیں رکنا چاہیے بندہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو جائز کاموں میں منع کر دیں اللہ تعالیٰ تب رکنا ہے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی نقصان دہ چیز سے منع کریں تو ہم رکیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اور دوسری بات یہ کہ آخرت کا نقصان ہے، بھئی ہمارے لیے صرف یہ دنیا ہی نہیں ہے، ہم اس دنیا کے اندر چند روزہ جینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے جائیں گے تو آخرت میں فائدہ ہوگا، جنت میں جائیں گے، اور اگر توڑ کر جائیں گے تو جہنم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فاذا نزع واستغفر وتاب، اگر وہ باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، دھل جاتا ہے، وَإِنْ عَادَ، اور اگر وہ گناہ پھر کرتا ہے تو پھر اور دل سیاہ ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو اس طرح سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اب آدمی نے یعنی جوئے کیا گناہ کیا، ایک نقطہ لگ گیا، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں جو آدمی ایک بار جوئے میں پڑ گیا تو پھر اس کا پورا سسٹم ہی ایسے کریٹ کیا گیا ہے، یا وہ چیز ہی ایسی کہ آدمی اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کس تباہی پر جاتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ تو جوئے کے نقصان کی بات چل رہی ہے، ایک بات یہ کہ آخرت کا نقصان ہے، اور پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جس آدمی کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ہمیں جوئے سے پیسے کمانا ہے، یعنی کوئی کمانے کا شارٹ کٹ راستہ اپنانا ہے، تو اب یہ چیز اس کو کاہل بنا دیتی ہے، یہ چیز اس کی صلاحیتوں کے اندر زنگ لگا دیتی ہے، دیمک لگا دیتی ہے، اور آدمی کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو قابلیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ کیے بغیر، کچھ محنت اور جد و جہد کئے بغیر حاصل ہو جائے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جو جوا کھیلنے والے لوگ ہیں وہ سماج کے لیے بوجھ ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سماج کی خدمت کر رہا ہے، جو آدمی انجینئر ہے وہ سماج کی خدمت کر رہا ہے، جو آدمی میکینک ہے، کار سنبھال رہا ہے، موٹر سائیکل سنبھال رہا ہے، وہ سماج کو کچھ دے رہا ہے، وہ سماج کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جو آدمی کپڑے کی دکان کھولا بیٹھا ہوا ہے، جو آدمی پرچونی کی دکان کھولا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سماج کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جو آدمی موچی ہے، جوتے ٹانک رہا ہے، وہ بھی سماج کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہ جوا کھیلنے والا یہ کیا سماج کو پہنچا رہا ہے؟ اگر سارے ہی لوگ جوا ہی کھیلنے لگ جائیں تو کیا بنے گا سماج کا؟ یعنی یہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ سماج کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ سارے لوگ سماج کو کچھ نہ کچھ نفع پہنچا رہے ہیں، اور جوا کھیلنے والے وہ سماج کو کوئی نفع نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جوا کھیلنے والے خود اپنی ذات میں سماج کے لیے بوجھ ہیں۔ اور فائنانشل لاس تو ہے ہی، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ اسٹوریز آپ دیکھیں کہ جو ڈریم 11 ایکس پر آپ جائیں تو کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو مینشن کر کے اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہیں کہ کوئی 50 لاکھ ہار گیا اور کوئی کتنے لاکھ ہار گیا۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، یوٹیوب پر دیکھیں،
آپ کو درجنوں اور سینکڑوں لوگوں کی کہانیاں مل جائیں گی جنہوں نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. فائنینشیل لاس ہے. ابھی اس لڑکے نے 96 لاکھ روپے ہار گیا, اور اس طریقے کی اسٹوری آپ کو بہت ملیں گی. اچھا, اب جب آدمی پیسے ہارتا ہے تو فیملی کا لاس کرتا ہے. بھائی جب آدمی کا معاشی نقصان ہو رہا ہے, پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے, پھر پیسوں کے نقصان صرف یہاں تک نہیں بڑھے گا, پھر اس کے بعد اس کو وہ ریکور کرنے کے لیے کبھی سود لے رہا ہے, بیاج لے رہا ہے, اس کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے, پھر لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی, اور یہ وہ چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو فیملی اس سے جو ہے تباہ ہو رہی ہیں. بہت سی مرتبہ نوبت جو ہے طلاق تک پہنچ رہی ہے. اور صرف طلاق تک ہی نہیں, بہت سے لوگ اسی وجہ سے سوسائڈ کر لے رہے ہیں. یعنی جو جوا ہے وہ اتنے نقصانات کے ساتھ ساتھ آخر میں انسان کی زندگی کو ہی تباہ کر دے رہا ہے. تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے, اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو روکا ہے وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم اگر فالو کریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے.